میں اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق، چونکہ ہم سارے دوست ہیں، ہم مختلف پارٹیوں سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمارے اپنا ہر کسی کے ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے. ان آل پارٹیز کانفرنسز کا یا دوستوں کا آپس میں گفت شنید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اسکول آف تھاٹ کو سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی فالٹ لائن ہے جس سے ہماری معیشت، جس میں ہماری سیاست، جس میں ہماری صورتحال جو بھی ہوا بعد میں، وہ فالٹ لائن وہی پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. ہماری ریاست کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. مذہب کے نام پہ ریاست خود ایک سیکولر چیز ہوتی ہے. دنیا میں جیسے بابا بلوچستان نے کہا، میر غوث بخش بزنجو نے، کہ اگر مذہب کی بنیاد پہ ہمیں ریاستیں بنانا ہے تو یہاں پہ کروڑوں اس وقت عربوں کے حوالے سے مسلمان موجود ہیں، تو ہم سب کو ملا کے ایک مسلمانوں کا ملک بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس فالٹ لائن کے اوپر ہمیں آنا پڑے گا، جس کی وجہ سے جب ہم نے اس کا بنیاد رکھا، اس کے بعد جو بھی اس ریجن میں ہوا، جس طریقے سے ہم سامراجوں کے لیے ایز اے بفر اسٹیٹ استعمال ہوئے، جس کے بعد یہاں پہ دہشت گردی ہوا، ہم نے افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی، ہم نے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے دہشت گردی ہوا، ہمسایوں کے ساتھ ہماری تعلقات خراب ہوئے، ہم باہر ممالک کے ڈالروں کے آسرے پہ رہے. جو بھی ہوا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. اس کا رزلٹ یہی ہوا کہ ہم ویلفیئر ریاست کے بجائے ایک سیکورٹی ریاست بن گئے، جو ہمارا دوسرا بڑا المیہ تھا. دیکھیں، سیکورٹی ریاستوں میں معیشت، کامن مین کی معیشت کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. وہاں پہ سیکورٹی ریاست میں سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ سیاست کو خراب کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، یا وہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے، کامن مین عام لوگوں کی جو طاقت ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو ویلفیئر ریاست کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم نے اپنی سیاست کو بھی برباد کیا، ہم نے اپنی معیشت کو بھی برباد کیا. ایک اشرافیہ تھا، کچھ لوگ بیوروکریٹ ہیں، کچھ لوگ سیاستدان ہیں، کچھ لوگ MNA ہیں، کچھ لوگ MPS بنتے ہیں تسلسل کے ساتھ، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا پاکستان میں ہو. ان کی معیشت ضرور اچھی ہوئی ہے، لیکن جو کامن مین ہے، کامن مین کی معیشت برباد ہوئی ہے. اور آج جب میر غوث بخش بزنجو کہتے تھے کہ ہمیں فارن پالیسی کے حوالے سے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے، تو میر غوث بخش بزنجو کو، ولی خان کو، سردار عطا اللہ مینگل کو یہاں پہ کوستے تھے کہ عوام دشمن ہے، غدار ہے. آج ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات پر آ چکی ہے کہ ہمیں باہر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اپنی معیشت پہ توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں مختصراً اس بات پہ آتا ہوں کہ آج معیشت کا حال تو یہ ہے. پہلے یہاں پہ جب 1 یونٹ تھا تو کہتے تھے جی آبادی کی رقبے کی بنیاد پہ ہم وسائل کو تقسیم کرتے ہیں. جب 1 یونٹ ختم ہوا، صوبے تشکیل پا گئے، جب بلوچستان کی رقبہ سب سے زیادہ تھا، تو پھر یہ اسکول آف تھاٹ آیا جی نہیں، ابھی آبادی کی بنیاد پہ ہمارے وسائل دینے چاہیے. تو آبادی کا بھی حال یہ ہوا، جب بلوچستان کی آبادی بڑھ گئی 70 لاکھ، تو بقلم بھی جنبش، میں آج آل پارٹی سے بھی کہتا ہوں، بیک قلم بھی جنبش ہماری 70 لاکھ کی آبادی کو یکدم کم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کے ساتھ ایک بڑی زیادتی تھی. اس کے بعد جو بلوچستان کی معاشی صورتحال ہے، بارڈر ٹریڈ ہمارا ایک دیرینہ ہزاروں سالوں پہ محیط ہماری ایک ٹریڈ ہے، اس کو یعنی بلوچستان کے وسائل اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ کے مطابق استعمال ہوتے ہیں. ہماری جو گیس تھا، سوئی گیس تھا، اس سے کارخانے ضرور بنے پنجاب میں، اس سے کارخانے ضرور بنے سندھ میں، اس سے کارخانے KPK میں ضرور بنے. بلوچستان میں ایک کارخانہ نہیں بنایا گیا. بلوچستان کے عوام کیا کرے؟ یہاں پہ روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. کارخانے وہی بنائے گئے. ابھی ہماری گیس تو کم ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے جو وسائل ہے، سنگ مرمر ہے یا ہمارے دوسرے وسائل ہے، ریکوڈک ہے، ریکوڈک کا جو حال ہے ہماری وہ آپ کے سامنے ہے. ساحل ہے ہماری بلوچستان کی، اس کی آپ کی اور ہمارے سامنے. سیپیک کے حوالے سے اربوں روپے کے کام پنجاب میں ضرور ہوئے. وہاں گوادر کے اندر ایون ایک پرائمری اسکول بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کو اگر آپ رقبے کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے ہو، یا اگر بلوچستان کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہوگا، ابھی تو ٹی وی میں آپ جو ٹاک شاکس ہوتے ہیں، میں اپنے صحافی برادر، ہمارے ذمہ دار دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت خراب ہوا ہے بلوچستان کی اسمگلنگ کی وجہ سے. بھائی یہ بارڈر ٹریڈ ہے، ہماری اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے.
वहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं। आप इंटीरियर बलूचिस्तान में जाए, जो भी आता है या तो अफगानिस्तान से आता है या ईरान से के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। मैं समझता हूँ जो पॉलिसियाँ हैं वफाक की, आप रोज़गार के मुतबादिल ज़राए पैदा करो। यहाँ पे अपने जो एक दोस्त ने कहा इलेक्शन के हवाले से, देखिए हमारी सब पार्टियों की एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। जो भी आता है इस तरह भी ना हो कि जो प्रैक्टिस बलूचिस्तान में 2018 में हुआ। हम समझते हैं फ्री फेयर लोगों को उनकी हक की राय दही का इख्तियार होना चाहिए। हमारी ताकतवर इदारों को पार्टियां के अंदर मुदाखलत या पार्टियां बनाना उनका काम ना हो। मैं समझता हूं अगर इस मुल्क के अवाम को 1, 2 या 4 इलेक्शनों में आज़ाद छोड़ा जाए, एक बेहतरीन क़यादत आ सकती है। सिक्योरिटी रियासत की माइंड सेट को भी हमें अपने जहन से निकालना होगा। दूसरी मेरा मेन पॉइंट है, एक कसीरुल कौमी रियासत है। हमें मानना होगा कि पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है। यहाँ पे अक़वाम हज़ारों सालों से अपनी सरजमी पे रहते हैं। ये जो भी वसाइल पंजाब के उसको मुबारक, सिंध के उसको मुबारक, KPK के उसको मुबारक, बलूचिस्तान के जो भी वसाइल है बलूचिस्तान के लोगों को उनके वसाइल पे और साइल पे हकीमियत का इख्तियार दिया जाए। मैं समझता हूँ कि दोस्तों ने काफ़ी सारे कुछ दोस्तों की बातें मैंने सुनी, मज़ीद हम दोस्तों की बातें सुनेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस या साफ़ी हमारे इंटेलेक्चुअल दोस्त बैठे हुए एक दूसरे के साथ, हम जो जिन दोस्तों ने मेज़बानी की है, मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इक़दाम है और नेशनल पार्टी के हवाले से हमारे उस मस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे जिसका मुफाद आम हो, कॉमन मैन आम लोगों से होगा और ख़ुसूसन यहाँ पे मुल्क में बसने वाले मज़लूम और महकूम अक़वाम के साथ होगा। हम उसके साथ रहेंगे। मेहरबानी।